ناظرین السلام علیکم. اب تک ڈاکٹر دانش کے ساتھ حاضر ہیں. آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی ایکسکلوسیو مہمان ہیں. پاکستان کی سیاست کو کے منجے ہوئے کھلاڑی ہیں. پاکستان کی حکومت کے اہم ترین حصوں میں شامل رہے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے. آج ان سے پاکستان کی جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے، جو سچویشن ہے، جو اس وقت کنڈیشنز ہیں، جس قسم کے سیاست انہوں نے کی ہے، اب ہے، آئندہ ہے، اس کے اوپر بات کریں گے. بڑے اہم یقیناً ہمارے پاس یہ ان کے آبزرویشن، ان کی جو بھی ریمارکس ہوں گے بہت ہی اہم ہوں گے. سابق وفاقی وزیر، سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی مخدوم فیصل صالح حیات آج ہمارے ساتھ مہمان ہیں. آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا. دانش صاحب تھینک یو ویری مچ، آپ نے مجھے اپنے شو میں مدعو کیا. ٹھیک ہے سر، بڑی مہربانی. سوال یہ ہے کہ اس وقت جو سب سے پہلا سوال سر میرا آپ سے ہے، کیونکہ آپ سیاست میں کوئی نیا نام نہیں ہے. فیصل صالح حیات کا نام سنتے ہی لوگ جانتے ہیں فیصل صالح حیات کون ہے. حکومت بھی دیکھی ہے آپ کے ساتھ اور سیاست بھی دیکھی ہے. میرا آپ سے جو سوال ہے سر بہت ہی اہم سوال ہے کہ پچھلی حکومت میں بھی اختلافات رہے، سیاسی جماعتوں میں بڑے شدید اختلافات رہے اور بڑے ہم نے دیکھے ہیں. اس میں ایون کہ الیکشن کے زمانوں میں تو مرڈرز بھی دیکھے ہیں، قتل بھی دیکھے ہیں، ایک دوسرے کی دھجیاں بھی بکھیری دیکھی ہیں. لیکن سر میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ عمران خان کی سیاست میں آنے کے بعد پاکستان کی سیاست آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کس جگہ کھڑی ہے آج؟ ڈاکٹر صاحب ایک بڑا اس کا ایک بڑا جواب بنتا ہے اگر میں پورے اس کے سیاق و سباق اور اس کی پوری بیک گراؤنڈ کے تحت میں اگر بات کرنا شروع کروں. لیکن مجھے علم ہے کہ پروگرام کا وقت جو ہے وہ لمیٹڈ ہے. میں صرف اتنا کہوں گا کہ عمران خان کے سیاست میں تحریک انصاف کی بات نہیں کروں گا، میں عمران خان کی بات کروں گا پہلے، کیونکہ میں عمران خان کو اور تحریک انصاف کو دو علیحدہ علیحدہ اینٹیٹیز کے طور پہ میں ہمیشہ دیکھتا ہوں. عمران خان سیاست میں جب ان کو وہ سیاست میں آئے نہیں، ان کو لایا گیا. ایک پہلے ہم اس چیز کو پہلے ہم بڑے واضح طور پہ کلیریفائی کر لیں. ان کو لایا گیا. وہ سیاست کے کبھی بھی کھلاڑی نہیں رہے. وہ اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ وہ بہت اچھے ایک سپورٹس مین رہے ہیں اور انہوں نے ملک کے لیے گراں قدر اور بڑی نمایاں خدمات انجام دی ہیں. لیکن سیاست جو ہے، یا میں سیاست کے علاوہ ان سے کرکٹ کے علاوہ آپ کوئی بھی کام ان کے آپ ذمہ کر دیں نا، وہ شاید وہ نہ کر سکیں. اور یہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں. مجھے کل کو آپ کہیں کہ میں کوئی بہت اچھا میں کرکٹ پلیئر بن جاؤں، میں کوئی گھوڑ سوار بن جاؤں یا انجینئر بن جاؤں، جو میری ابیلٹی یا کیپیسٹی نہیں ہے تو میں وہ نہیں کر سکتا. عمران خان کو جب سیاست میں لایا گیا تو ایک بھرپور انداز میں ان کو ایسی بیساکھیاں دی گئیں جو کہ ہماری سیاسی تاریخ میں آج تک کسی کو بھی حاصل نہیں ہو سکی. اور میں اس حوالے سے یہ بات کر رہا ہوں کہ مجھے سیاست میں لگ بھگ 46 سال کے قریب ہو گئے جب میں پہلی دفعہ ممبر قومی اسمبلی بنا تھا 1977 میں. اس وقت سے میں دیکھ رہا ہوں سیاست کو. بہت سارے بھونچال آئے، بے پناہ کرائسس در کرائسس آئے. سیاست ہوئی، جمہوریت آئی، جمہوریت گئی، امریتیں آئیں، امریتیں گئیں، سیمی ڈیموکریسیز آئیں، سب کچھ ہوا. لیکن اس قسم کی جو سپورٹ ملی ہے عمران کو، وہ کم از کم میرے اس 40 سالہ دور میں بھی اور اس سے پہلے بھی جب آپ ایک ایز اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری آپ دیکھتے ہیں پالیٹکس کو پاکستان کی تو آپ کو نظر نہیں آتی وہ جی. لیکن اس کا رزلٹ کیا نکلا؟
بات لمبی ہو جائے گی, میں اس کی کوشش کرتا ہوں سمیٹنے کی, کہ وہ ایک جس کو کہتے ہیں نا, انگریزی کا ایک لفظ ہے, میرے پاس اس کا کوئی اردو کا ترجمہ نہیں ہے, انمیٹیگیٹڈ ڈیزاسٹر, یہ ہے وہ ان کی سیاست میں آنا, وہ پروو ہوا. ایک چھوٹی سی آپ مثال لے لیں. 2018 کا الیکشن ہوا. اچھا, یہ میں اس لیے یہ بات کروں کیونکہ جو میرے اپنے ساتھ جو بیتی ہے, پہلے تو میں وہاں سے شروع کروں گا, اس کے بعد میں باقی جو کچھ ہوا اس کے اوپر آؤں گا. میں الیکشن جیت چکا تھا, مجھے 1,19,000 ووٹ پڑ چکے تھے اس الیکشن میں. یکدم میرے 13,000 ووٹ انہوں نے ریجیکٹ کر دیے, میرا 1,06,000 ووٹ بنا دیا, اور میرے مخالف کے انہوں نے 1,06,400 ووٹ بنا دیے. صرف 400 سے. اب وہاں پہ یہ آپ جانتے ہیں, آپ پرانے سے کور بھی کرتے رہے ہیں. اچھا, میں کسی وجہ سے یہ بات کر رہا ہوں. ریٹرننگ افسر نے ری کاؤنٹ کا آرڈر دیا, جو کہ ایک آئینی قانونی رائٹ ہے ہر کینڈیڈیٹ کا. وہ ری کاؤنٹ کا آرڈر دے کے جب وہ 400 کے لیڈ بھی شرنک ہونی شروع ہو گئی, صرف 10 پولنگ اسٹیشنوں کے بعد آؤٹ آف 435, اس نے ری کاؤنٹ ہی بند کر دیا. اس کے بعد کیا ہوا, میرے پاس ایک ہی راستہ ہے, جو سب کے پاس راستہ ہے, کہ جی آپ الیکشن پٹیشن کریں. الیکشن پٹیشن میں ایک قانون ہے ہمارا, کیونکہ آج کل بہت ساری باتیں ہوتی ہیں نا جی آئین اور قانون کی, تو مجھے تو کئی دفعہ ہنسی بھی آتی ہے اس پہ. الیکشن پٹیشن کے حوالے سے آئین میں, قانون میں واضح طور پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ جس دن وہ فائل ہوگی اسے 120 دن کے اندر, یعنی 4 ماہ میں اس کا فیصلہ کرنا ہے الیکشن ٹرائبیونل نے. ڈاکٹر صاحب 1 سال گزر گیا, 1 سال 12 مہینے, 4 مہینے چھوڑ دینا, 12 مہینے گزر گیا, میری الیکشن پٹیشن کی ایک ہیئرنگ بھی نہیں ہوئی. اچھا, اب یہ قانون کی بات ہے. تو جب میں نے آپ کو جب میں نے کہا نا کہ بیساکھیاں ایکسیپشنل ایکسٹرا آرڈنری سپورٹ جو ان کو ملی ہے, اب یہاں ہم کیا دیکھتے ہیں, ایک تو وہ جو سپورٹ سے لایا گیا, اب میں ذرا فاسٹ فارورڈ کر رہا ہوں آپ کو. میں صبح درخواستیں دی جاتی ہیں, چلے صبح نہیں کرے, ایک رات کو درخواستیں اعلیٰ عدلیہ میں دی جاتی ہیں, صبح ان کو جناب نمبر لگ کے ان کو ٹیک اپ کر لیا جاتا ہے, اور وہ لاڈلے در لاڈلے کو اب وہ تو آتے نہیں ہیں, ان کو نہ آنے کے باوجود ریلیف ملتا ہے. اور وہ جب وہ داخل کی جاتی ہے نا ان کی یہ اپلیکیشن کورٹ میں, گھنٹوں کے اندر 10, 12, 15 گھنٹے آپ رات بھی انکلوڈ کر لیں آپ اس کو, ان کو ریلیف مل جاتا ہے. تو اس قسم کا جو دوہرا معیار ہے, یہ پہلی دفعہ اس ملک میں دیکھنے کو ملا ہے, اس لیول کا ریلیف. اب دیکھیں نا یہاں پہ, اب آپ کے سامنے مثالیں ہیں پچھلے 4 سالوں کی, جب عمران خان صاحب وزیر اعظم رہے ہیں. سر میں ایک سوال کر لوں, میں یہاں ایک سوال ڈال دیتا ہوں. آپ بھی مانتے ہیں, آپ نے بھی کہا کہ عمران خان کو پاکستان کی تاریخ میں جو سپورٹ ملی, ایسی سپورٹ ملی جو آج تک کسی سیاستدان کو نہیں ملی. اس کے باوجود عمران خان صاحب 3 سال 7 ماہ کہا جاتا ہے کہ ورسٹ ترین, ناکام ترین دور رہا. ایسا ہے کیوں سر؟ سر اب اس کی ایک بنیادی وجہ ہے ڈاکٹر صاحب, اس کی بنیادی وجہ ہے, میں تھوڑا سا شاید ان کو جانتا بھی ہوں, ایز اے پرسن میں ان کی ریسپیکٹ بھی کرتا ہوں, ایز اے ہیومن بینگ. اس حوالے سے میں نے ان کو دیکھا ہے, اور میں نے ان کے ساتھ بہت دفعہ اس بارے میں سیاسی گفتگو بھی ہوئی ہے. مجھے ان کی مہربانی تھی, ایک ٹائم تھا وہ زیادہ پرانا نہیں, جب وہ سمجھتے تھے کہ میں شاید ان کی پارٹی میں ان کے لیے کام کر سکوں. میں نے جب ڈاکٹر صاحب ان سے باتیں کی نا سیاسی, کیونکہ ہم نے دیکھا ہم تو سیاسی ورکر ہیں نا جی, ہم نے کوئی جا کے گیم تو نہیں کھیلنی, ہم نے کوئی کنسرٹ تو نہیں کرنا, ہم نے کوئی جا کے گانا بجانا تو ہے نہیں, ہم نے تو سیاست کرنی جا کے.
تو جب میری ان سے سیاسی گفتگو ہوتی تھی تو میں آپ کو صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ میں اگر بات کر رہا ہوتا تھا ساؤتھ کی تو وہ مجھ سے نارتھ کی بات کر رہے ہوتے تھے. یعنی سیاسی حوالے سے ان کا ایک ٹوٹلی مطلب ان کا ذہن ہی نہیں اس حوالے سے, جو میں نے آپ کو پہلے کہا نا, وہ ہی از ناٹ میڈ فار دس کائنڈ آف پالیٹکس. اور ان کی پالیٹکس کیا ہے؟ اب آپ نے کہا جی سیاست کا کیا کیا انہوں نے. مجھے سب سے بڑا جو دکھ ہوا ہے ڈاکٹر صاحب, جس طرح میں نے آپ کو عرض کیا پہلے کہ 46 ایئرز مجھے ہو گئے ہیں پالیٹکس میں, ہم نے میں نہیں کہتا کہ ہم نے کوئی آئیڈیل ماحول میں سیاست کی ہے. ہم فرشتے بھی نہیں ہیں, ہم سب خاکی مخلوق ہیں, لیکن ہم نے کچھ پیرامیٹرز, کچھ اخلاقیات, کچھ رواداری, کچھ اس حوالے سے ہم نے سیاست کی ہے. سیاست کیا ہوتی ہے ہمارے یہ ایک سوشل انٹریکشن ہوتا ہے, اور ہمارے معاشرے کا ایک بنیادی اصول ہے کہ بڑے کی عزت کریں, چھوٹے کے ساتھ پیار کریں. عمران خان نے جو سیاست میں جو کر دیا ہے نا جی, میرا خیال اس سے بڑا ظلم پاکستانی معاشرے کے ساتھ اور نہیں ہو سکتا. آج تک میں نے سینکڑوں بلکہ اس سے بھی زیادہ ہزاروں جلسے کیے ہوں گے, سیاسی جلسے کیے ہوں گے. سیاسی جلسوں میں ہم لوگ آتے تھے, خواتین بھی آتی تھی, پارٹیسپیشن ہوتی تھی, لیکن اس میں ایک رواداری رکھی جاتی تھی. کچھ کردار کے حوالے سے بھی ہم دیکھتے تھے کہ جو خواتین ہیں ان کے معاشرے میں ایک مقام, ایک عزت ہے. آج آپ کیا دیکھتے ہیں؟ ناچ گانا. اب میں کچھ سخت زیادہ لفظ بھی میں استعمال اس بارے میں کر سکتا ہوں, میں وہ نہیں کرنا چاہوں گا. آپ کا پروگرام ہے, ہماری بیٹیاں مائیں بہنیں دیکھ رہی ہیں. یہ جو ناچ گانا, میں نے آپ کو ایک یہاں پہ یہ بھی عرض کر دوں یہاں کے ڈاکٹر صاحب, میرے پی ٹی آئی کے بہت سارے جو ان کے جو سینئر لیڈرز ہیں میرے ساتھ, ان کے بہت اچھے مراسم ہیں. ہم سیاست اپنی جگہ ہوتی ہے, اپنے آپ کی سوچ ہوتی ہے. میں نے ان سے کئی دفعہ کہا, میں نے کہا جی مجھے یہ بتائیے, اور آپ کے پروگرام میں کئی دفعہ آ چکے ہیں, میں اس لیے آپ کو بات کروں, میں نام نہیں لوں گا, کہ کیا آپ اپنی بیٹیوں کو, اپنی بہنوں کو بھی یہ کرنے کی اجازت دیں گے ان جلسوں میں, جو کہ آپ دوسروں کی بہنوں بیٹیوں سے کرواتے ہیں ان جلسوں میں؟ آگے سے ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. تو یہ دیکھنا, اس کو آپ منافقت, ہپوکریسی, جو بھی نام دے دیں آپ اس کو, تو یہ سیاست کا ایک جو یہ عنصر آ چکا ہے. عمران خان کے جو آپ کا سوال کا ابتدا تھی, جو انہوں نے سیاست میں جو لے کے آئے ہیں, مجھے سب سے بڑا دکھ اس بات کا ہے. باقی ٹھیک ہے جی, وہ لوگ ہوتے ہیں, سیاسی پروگرام ہوتے ہیں, آئیڈیالوجیز ہوتی ہیں, کچھ آپ کے کارنامے ہوتے ہیں, ان کا کچھ ہے ہی نہیں. ابھی آپ دیکھیں 4.25 سال کی حکومت رہی ہے, آج بھی وہ اپنے اسی زوم میں ہیں. وہ اس اپنے وہ ایک جو انہوں نے اپنے ایک خول میں اپنے آپ کو رکھا ہوا ہے نا عمران خان صاحب نے, اس سے باہر وہ نہیں نکل پا رہے. ان کا ایک تو ایگو اتنا بڑا ہے, اتنا بڑا ایگو ہے, اس سے بھی باہر نہیں نکل پا رہے. ابھی جو بھی آپ ان کی تقریریں سنیں, اگر وہ دیکھیں, اگر سیاستدان ہو, میں اگر سیاستدان ہوں, میں ووٹ لینے جاؤں اپنے حلقے میں, تو میں لوگوں کو کہتا ہوں دیکھو میں نے آپ کے لیے ماضی میں یہ کام کیا ہے, یہ آپ کی میں نے خدمت کی ہے. ان کو تو چاہیے نا پہلے بتائیں کہ جی میں نے 4.25 سال میں اس ملک کے ساتھ کیا ہے. وہ کوئی بات نہیں کرتے. اور پھر اب آپ لوگ کہتے ہیں جی کہ آپ نے ان کے لیے ایک وہ اصطلاح بنا لی, یو ٹرن تو نہیں ہے نا, اصل میں تو عام اصطلاح میں تو اس کو جھوٹ کہتے ہیں, جھوٹ, منافقت. مطلب ابھی ایک بات کی انہوں نے اور 5 سیکنڈ بعد اسے مکر جانا. ان کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ میں کیا بات کر رہا ہوں. اور پھر مجھے اس سے بڑا ایک اور دکھ ہے ڈاکٹر صاحب یہاں پہ, کہ ہم سب مسلمان ہیں جی, ہم سب اللہ کی وحدانیت پہ ہمارا پختہ یقین ہے, اس کی کتاب قرآن پاک پہ ہمارا غیر متزلزل ایمان ہے. جتنی غلط روایات عمران خان نے مذہبی جو اپنی تقریروں میں جو وہ بتاتے ہیں, ان کو الف دال جیم نہیں پتا قرآن شریف میں کیا لکھا ہوا ہے. ابھی یہ میں نے کل ایک پوسٹ دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ جی یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ پہ ظلم ہو رہا ہے
تو آپ مر جائیں, یہ اس سے اچھا مر جائیں. آپ مر جائیں. میں ان کو چیلنج کر کے کہتا ہوں, یا ان کے جو یہ بات کرنے والے ہیں, کہ مجھے وہ قرآن شریف کی وہ آیت بتا دیں جہاں پہ یہ بات لکھی. یعنی ان کو, وہ اٹھتے ہیں صبح, ان کو خواب آتے ہیں اور وہ خوابوں کو اپنی تقریروں میں ڈال دیتے ہیں. اب میں دیکھا نا, میں کون سی باتیں کروں. ایک اچھا خاصا انسان کہاں سے کہاں پہنچ گیا. کئی دفعہ ہم نے ان کی آپ کے پروگراموں میں بھی اور بھی ہم نے بہت دفعہ, عمران خان صاحب نے بڑی دفعہ یہ بات کہی ہے. میں یہ بات جو کہنے والا ہوں اس کا بھی دیکھیے گا. میں ان کے جو ان کا مائنڈ سیٹ اس حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں. کہتے ہیں مجھے سیاست میں آنے کی کیا ضرورت تھی, میرے پاس تو اللہ تعالیٰ کا سب کچھ دیا تھا. آپ نے بھی سنا تھا کہ میرے پاس کسی چیز کی وسائل کی کمی نہیں تھی, پیسے کی کمی نہیں تھی. اگر آپ کے پاس پیسے کی کمی نہیں تھی تو آپ کو یہ سعودی عربیہ کے کراؤن پرنس کی گھڑیاں بیچنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ آپ جواب دینا پسند کریں گے؟ اگر آپ جو خود کہتے ہیں, آپ ساری دنیا کو کہتے ہیں کہ آپ کے پاس دنیا کا سب بہت کچھ تھا, جس کا مطلب آپ کے پاس کچھ نہیں تھا. اگر آپ نے وہ گھڑیاں بیچی ہیں, ایک تو اخلاقیات کو چھوڑ دیں, وہ علیحدہ بات ہے جی. قانون کو چھوڑ دیں, جو قانونی انہوں نے اس پہ جو خلاف ورزی کے اپنی وہ علیحدہ چیز ہے. اپنے ہی بات کو جھٹلا رہے ہیں, ان کو اس بات کا کوئی ان کو بتاتا نہیں. اور اس لیے یہ جو کلٹ فالوئنگ بن چکی ہے, یہ سیاسی جماعت نہیں ہے ڈاکٹر صاحب, یہ کلٹ فالوئنگ. اور اس کا بڑا واضح طور پہ آپ نے اس کا یہ ایگزامپل دیکھا کہ جس تیزی سے لوگ 2018 میں اس جماعت میں آئے تھے, اس سے بھی زیادہ تیزی سے نکل گئے لوگوں نے جماعت چھوڑنی شروع کی. کیونکہ اگر سیاسی جماعت ہوتی تو رہتا وہاں پہ اپنی آئیڈیالوجی کے لیے. میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں, اور دیکھیں میں ایز اے پولیٹیکل ورکر میں سمجھتا ہوں یہ ہم سب پولیٹیکل ورکرز کی توہین ہے جو کچھ ہوا ہے. میں تقریباً اپنے سیاسی کیریئر میں تقریباً 2.5-3 سال جیلوں میں رہا ہوں. ہمارا ایک بہت بڑا یہاں پہ ایک شاہی قلعہ بھی ہے, میں اس میں بھی رہا ہوں. صرف اپنے سیاسی نظریات کی وجہ سے رہا تھا, کسی اور وجہ سے نہیں رہا تھا. یہ نہیں کہ میں نے جا کے کوئی بکری چوری کی تھی یا کوئی اور میں نے کام کیا تھا. ہمارے ایک نظریات تھے, کبھی بھی نہیں سوچا. اس وقت ہی بڑے پریشر پڑے ہمارے اوپر پارٹیاں چھوڑنے کے لیے, اور بہت ساری چیزیں تھیں, کبھی بھی نہیں سوچا بھی نہیں کبھی. یہ تو یہ دیکھیں, اس لیے یہ جو تحریک انصاف ہے, میں سیاسی جماعت سمجھتا نہیں. اور میں یہاں پہ آصف زرداری صاحب کا ایک انٹرویو ہے, وہ بڑا وائرل ہوا تھا. انہوں نے اسمبلی میں تقریر بھی کی تھی اور انٹرویو میں کہا تھا کہ یہ تو سیاسی جماعت ہے ہی نہیں. اور 200% یہ کریکٹ بات ہے. انہوں نے اپنے ہی اسے جو اپنا کردار انہوں نے دکھایا ہے پچھلے 2-3 مہینے میں, اس سے پروو ہو چکا ہے. سر 9 مئی تھوڑا سا مجھے 9 مئی پہ آنے دیں. میں 9 مئی کا ذرا پوچھ لوں, 9 مئی کے واقعات کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ مختصر سر اس پہ مجھے ذرا بتائیے. سر یہ واقعہ کس قسم کا واقعہ تھا؟ اس کے اوپر کہا جاتا ہے کہ منظم ایک منصوبہ بندی تھی, فوجی تنصیبات پر حملے تھے, اور پاکستان کیا دنیا کی تاریخ میں ایسا احتجاج نظر نہیں آیا. آپ سے سر اس پہ تھوڑا سا مجھے پوائنٹ چاہیے سر. ڈاکٹر صاحب, اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ایک منظم اور پلانڈ اٹیک تھا. اور آپ خود دیکھیں, عمران خان صاحب کی آپ پرانی جب آپ ویڈیوز دیکھتے ہیں نا ان کی, یا ان کی آپ پرانے ارشادات یا جو جس طریقے کی وہ ان کے انٹرویوز آئے ہیں, انہوں نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کہا ہے. میں ابھی کی بات نہیں کر رہا, میں پچھلے 6-7-8 سال کی بات کر رہا ہوں کہ جی آپ اتنے بندے لے کے آ جائیں. یہ فوج کے خلاف انہوں نے باتیں کرتے رہے. یہ ہر جگہ ہر ایک کو معلوم ہے. یہ ان کا مائنڈ سیٹ تھا, ان کا مائنڈ سیٹ تھا اس حوالے سے. جو 9 مئی کو جو کچھ ہوا, اب ایک بچہ جانتا ہے, اس کی پلاننگ ساری انہوں نے خود کی ہے. ان کے جو ٹاپ کی لیڈرشپ ہے اس نے کی ہے. اور اس سے زیادہ گھناؤنا جرم پاکستان کے ساتھ, پاکستان کی اس ادارے کے ساتھ جو آج پاکستان کی بہادانیت, اس کی انٹیگریٹی, اس کی جغرافیائی جو ٹیریٹوریل اس کی جو کمپوزیشن ہے, اس کا سب سے بڑا محافظ ہے.
اس کے متعلق انہوں نے ایسا گناہانہ جرم کیا ہے جس کی میں سمجھتا ہوں ان کو آپ بری سے بری سزا بھی دے دینا اگر تو بھی شاید کم ہو. میں آپ کو ایک بات ڈاکٹر صاحب یہاں پہ عرض کرنا چاہتا ہوں. ہمارے سب کے ہم سیاستدان ہیں. فوج کی کئی پالیسیوں کے ساتھ ہمارے اپنے مختلف قسم کے نظریے ہو سکتے ہیں, ہماری سوچ ہو سکتی ہے, لیکن ایک بات میں اس بارے میں مجھے رتی بھر بھی مجھے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ آج پاکستان کی فوج تھوڑی سی بھی اگر وہ کمزور ہو جائے تو پاکستان کی جو ایگزسٹنس ہے, اور میں خدا نخواستہ یہ میں کہوں گا, یہ بات کہوں گا کہ یہ کہہ کر خدا نخواستہ پاکستان کی جو ایگزسٹنس ہے اس پہ بڑے بڑے سوال اٹھنے شروع ہو جائیں گے اور اس پہ خطرات لاحق ہو جائیں گے. میں ایک چھوٹا سا ہماری یہ فوج ہے. جی سر, میں ایک چھوٹا لوں گا فیصل صالحات صاحب, اور پھر دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک. جی فیصل صالحات صاحب, میرا جو اگلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے بھی 9 مئی کو ایک کہا کہ یہ بہت بڑی سازش اور بہت بڑی دہشت گردی ہوئی ہے جو پاکستان کی دنیا کی تاریخ میں. مجھے آواز نہیں آ رہی جی. فیصل صالحات صاحب کو میری آواز نہیں آ رہی ہے, اس کو کلیئر کریں سر. فون بند ہو گیا. ہاں تو آپ فون ان کو میسج تاکہ وہ لائن ڈراپ ان کا جو ہے. فیصل صالحات صاحب بہت کم ٹی وی پہ آتے ہیں, بہت سالوں سے نہیں تھے. ہماری کوشش تھی کہ فیصل صالحات جو کہ پاکستان کے اہم عہدوں پہ بھی رہ چکے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے مثلا بڑے بیس لوگوں میں شمار کیے جاتے ہیں اور سیاست کو بہت قریب سے دیکھتے ہیں, بڑے سیاسی ورکر ہیں, تو اس صورتحال میں بہت ہی امپورٹنٹ انٹرویو ہے ان کا. ابھی کوئی ٹیکنیکل فالٹ ہے, اچھا خاصا انٹرویو چل رہا ہے. کیا لائن پہ آ گئے فیصل صاحب؟ لائن پہ آ جائیں. تو آج آرمی چیف نے بڑا دو ٹوک سٹیٹمنٹ دیا ہے اور بڑی لوگوں کو اس سے خوشی ہوئی ہے کہ فیصل صالحات صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی ڈاکٹر صاحب, وہ آپ تھوڑی سی آواز میں مسئلہ بن گیا. I'm sorry. میں سر یہ سوال کر رہا ہوں کہ 9 مئی کا واقعہ قابل معافی نہیں ہے, آپ نے بھی کہہ دیا, بہت بڑا جرم ہے. اس کے سلسلے میں آرمی فارمیشن, کور فارمیشن, اسپیشل کور فارمیشن, نیشنل سیکیورٹی, خود پارلیمنٹ, سب جگہ سے یہ مطالبہ ہے کہ ان کا ٹرائل آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ کے تحت ہو. آپ کیا سمجھتے ہیں سر کہ ان تمام لوگوں کا جو ماسٹر مائنڈ ہیں, جو سہولت کار ہیں, جو اکسانے والے ہیں, جو منصوبہ ساز ہیں, جو دہشت گرد ہیں, ان کا سب کا ٹرائل ہونا چاہیے سر آرمی ایکٹ کے تحت؟ ڈاکٹر صاحب اس کا بڑا ایک کلیئر اور بڑا واضح اپنے ذہن میں اس کا جواب میرے پاس ہے. یہ ہم جب ہم اسکولوں میں, کالجوں میں ہم جب ہسٹری پڑھتے ہیں تو ہمیں پڑھایا جاتا ہے کہ آپ کے یہ ہیروز رہے ہیں. اب یہ جتنے ہمارے بڑے بڑے ہیروز جو ہیں, کرنل شیر خان ہماری تاریخ کا, ہماری ہسٹری کا بہت بڑا ہیرو ہے جی, اور بھی بہت سارے ہمارے ہیروز ہیں. ان کے ساتھ ان ہولیگنز نے, میرے پاس ان کا لفظ کو نہیں, ویگا بونڈز کہوں میں ان کو کس طریقے سے ڈسکرائب کروں, جو انہوں نے اب ہمارے ہیروز کے ساتھ, ان کی نشانیوں کے ساتھ جو ان کا حال کیا ہے, میرے نزدیک اس کے علاوہ اور کوئی اس کا حل مجھے نظر نہیں آتا کہ اس کا ٹرائل ہونا چاہیے فوری طور پہ. آفیشل سیکرٹ ایکٹ آپ نے کہا, میں تو کہوں گا یہ جو ملٹری کوڈ بنے ہوئے ہیں, کینٹونمنٹس میں یہ سارا کچھ ہوا ہے, یہ ہر قیمت پہ یہ ان ملٹری کورٹس میں ان کا ٹرائل ہونا چاہیے. اگر کسی قانونی یا آئینی وجہ سے نہیں ہو سکتا تو جو دہشت گردی کے ہماری عدالتیں ہیں
میرا یہ پرزور مطالبہ ہوگا حکومت سے بھی تمام اداروں سے بھی کہ اس میں ٹرائل کیا جائے اور فوری ٹرائل کیا جائے، کیونکہ پہلے اس میں آلموسٹ 2 ماہ سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے. ہم نے بہت ڈیلے کر دیا ہے، تاکہ ہم کیا بتا رہے ہیں، ہم سبق کیا دے رہے ہیں کہ آپ جو مرضی جس کی مرضی دل چاہے اٹھ کے جا کے ہمارے جو تاریخی تنصیبات ہیں، ہمارے جو قومی ہیروز ہیں، ان کے ساتھ جا کے جو مرضی کریں، اور ہم وہ دنیا پہ کہ ہم سوئے پڑے ہیں. نہیں، ایسا قطعاً کم از کم میں نہیں سمجھتا کہ ایسا کسی صورت یہ ممکن ہو سکتا ہے یا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے سر. تو میرے آپ کے اس پروگرام کے توسط سے میری بھرپور یہ ڈیمانڈ ہوگی کہ جی فوری طور پر ٹرائل کیا جائے، اور وہ ٹرائل وہ جو کہ ٹرائل ہوتے ہی شارٹ ٹرائل ہیں، ایویڈنس آپ کے سامنے ہے. اور اس میں مجھے اس میں کوئی شک نہیں، میں پہلے بھی آپ کے ارلی رسے میں کہہ چکا ہوں، عمران خان صاحب خود انوالو اس میں ہیں، ان کے لیڈر تو انوالو ہیں ہی ہیں جن کی بے پناہ ویڈیوز اور ان کے ایویڈنس آ چکا ہے. عمران خان خود کہتا ہے کہ آؤ باہر نکلو مجھے بچاؤ. اب میں کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب، دیکھیں میں انسانیت کے ناطے، آپ نے کہا نا عمران خان کی شخصیت کی میں بات کرتا ہوں، آپ اس کی شخصیت کو دیکھیں، مجھے حیرانگی ہوتی ہے ان پہ، مجھے حیرانگی ہوتی ہے عمران خان پہ. اور یہ میں اس لیے میں کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ ہمارا وہ آدمی ہے جس نے ہمارا 92 میں ورلڈ کپ جیتا تھا، پوری قوم اس کے ساتھ تھی، ایک سیلیبریٹی سٹیٹس ہے اس کا. خود باہر نہیں نکلتا، دوسرے دنیا باقی لوگوں کے بچوں کو کہتا ہے کہ تم نکل کے مرو میرے لیے. اپنے بچوں کی جب بات آتی ہے ان کی تو کہتے ہیں جی میرے بچوں کے لیے یہاں پہ پاکستان آنا جو ہے وہ سیف نہیں ہے. میرا تو دماغ ہل جاتا ہے یہ باتیں سن کے ان کی. یہ کہ ایسی باتیں کرنا کہ تم دوسرے بچوں آؤ مرو میرے لیے، نکلو باہر آ کے، تمہارا مرنے کا ٹائم ہے، آؤ عورتیں دوسرے لوگوں کی عورتیں ہیں آئیں میرے لیے باہر نکلے، میرے ڈھال بنے، میری شیلڈ بنے. اور ایک ڈاکٹر صاحب ایک اور بات میں یہاں پہ آپ کیونکہ باتوں سے باتیں یاد آتی ہیں، کہتے ہیں جی مجھے کسی کا خوف نہیں ہے. میں دیکھیں نا، میں ان کی یہ دوہرے معیار کی، اس سے زیادہ میں سخت بات بھی کہہ سکتا ہوں لیکن میں اس کو دوہرا معیار ہی کہوں گا اس وقت، کہ کہتے ہیں مجھے کسی کا خوف نہیں، مجھے ڈر نہیں ہے، مجھے خوف نہیں ہے، مجھے مرنے کا خوف نہیں ہے. اگر آپ کو مرنے کا خوف نہیں ہے تو آپ نے سر پہ جو یہ بالٹیاں لگائی اپنا لگا کے جاتے ہیں، آپ کیوں لگا کے جاتے ہیں؟ آپ آج تک کسی سیاسی رہنما نے اس طرح کے ڈرامے کیے کبھی؟ اس طرح کے بنے ہوئے ہیں، اس طرح کی بالٹیاں، یہ پتہ نہیں کیا کہ اس میں سے موریاں نکل رہی ہیں. تو یہ کس کا؟ سر یہ بتائیں، سر یہ بتائیں کہ عمران خان کا آپ عمران خان کا اب جو موجودہ بہت سارے کیسز ہیں ان کے اوپر، فورن فنڈنگ سے لے کے القادری ٹرسٹ سے لے کے توشہ خانہ جس کا ذکر آپ نے بھی کیا ہے، اسی طرح BRT والا مسئلہ، عالم جبہ، بہت سارے کیسز اب ان کی طرف آ رہے ہیں، کھل رہے ہیں اور اس کے اوپر کارروائی ہو رہی ہے. جوڈیشری کے اوپر آپ نے اشارتاً بہت ساری بات کر دی ہے کہ جوڈیشری پاکستان کی تاریخ میں آج تک آپ نے جوڈیشری کے ایسے فیصلے نہیں دیکھے جو عمران خان کو تحفظ دیا گیا، اس کا بھی بتا دیا آپ نے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سر عمران خان کا مستقبل، میں چند لفظوں میں چاہتا ہوں، ایک سیاسی ورکر ہیں آپ، بہت قریب سے آپ نے بھی بڑی پریشر، دباؤ اور جیلیں دیکھی ہیں. عمران خان کا سیاسی مستقبل آپ کو کیا نظر آتا ہے اور PTI کا سیاسی مستقبل کیا نظر آتا ہے؟ 2-3 جملوں میں سر بتائیں مجھے. ڈاکٹر صاحب میں بیسیکلی میں ایک سیاسی ورکر ہوں، میں کوئی پیشن گوئی کرنے والا پامس یا نجومی تو ہوں نہیں اس حوالے سے، لیکن ایز اے پولیٹیکل ورکر مجھے عمران خان کا سیاسی فیوچر، جو کچھ وہ کر چکے ہیں ابھی تک، اپنے پاؤں پہ کلہاڑی جو مار چکے ہیں، اس کے بعد مجھے ان کا سیاسی فیوچر قطعاً نظر آگے مجھے نظر نہیں آتا. اور اس کی ایک وجہ جو پہلے میں نے آپ سے بات کہی، میں اس کو دوبارہ دہراؤں گا بھی صحیح، کہ جب بھی وہ تقریریں کرتے ہیں تو صرف ان کا پاس ایک ہی منتر ہے جو پچھلے ہم 20 سال سے سنتے آ رہے ہیں کہ فلانے نے کھا لیا، زرداری کرپٹ ہے، نواز شریف کرپٹ ہے، فلانی کرپٹ مافیا ہے، یہ کرپشن.
اس کے علاوہ ان کے پاس اور منترا کوئی یا کہنے کی بات ہے ہی نہیں کوئی. یہ وہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ میں نے 4.25 سال میں کیا کیا, کیونکہ سب کو معلوم ہے انہوں نے پاکستان کی اکانومی کو تباہ کر دیا. اس میں کوئی شک کی بات نہیں, آپ کے پروگرام میں ٹائم نہیں, صرف اکانومی نہیں سر, پاکستان کی عوام کو بھی تقسیم کر دیا, تہذیب کو بھی تباہ کر دیا, معیشت کو بھی تباہ کر دیا. وہ تو میں نے آپ سے بات کہی نا, یہ تو شروع میں. اچھا سر یہ بتائیں, کیونکہ میرے پاس ٹائم تھوڑا سا کم ہے, 2-3 سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں, بہت ہی امپورٹنٹ ہے سر. آپ اگر فرض کیجئے عمران خان, جس طرح کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک نیوز ہے کہ عمران خان چاہتے ہیں کہ وہ اور ان کی مسز کو ملک سے باہر جانے دیا جائے NRO کے تحت, آپ سمجھتے ہیں سر 2 لائنی جواب ہے, کیونکہ اور سوال بھی امپورٹنٹ ہے, کیا ان کو ملک سے باہر جانے کی اجازت دی جائے؟ ڈاکٹر صاحب کیوں دی جائے؟ میرا سیدھا سا سوال ہے, اگر آصف زرداری صاحب, نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب, شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ, مریم نواز اور کس میں سابقہ جو ہیں ہمارے ٹاپ کے جو لیڈرشپ ہماری سیاسی رہی ہے, اگر وہ جیلوں میں جا سکتے ہیں, اگر وہ لا کو فیس کر سکتے ہیں, ان کے ٹرائل ہو سکتے ہیں, تو عمران خان کوئی خلائی مخلوق تو نہیں ہے, یا ان کی بیگم صاحبہ کوئی خلائی مخلوق تو نہیں ہے کہ ان کو آپ اس طرح باہر جانے کی اجازت دے دیں. اور پھر عمران خان, میں یہ بھی کہوں گا, عمران خان خود بھی کہہ چکے ہیں میں باہر نہیں جاؤں گا, بہت اچھی بات ہے وہ کہہ چکے ہیں باہر نہیں جاؤں گا. ان کو فیس کرنا چاہیے. ایک کیس ایک اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. میں سمجھتا ہوں القادر جو ہے وہ جو ٹرسٹ کیس ہے وہ اوپن شٹ کیس ہے, بٹ میری اپنی اوپینین ہے, ٹرائل اس کا جب ہوگا پتہ لگے گا. عمران خان کو بجائے اس کے کہ مختلف تعویلیں دیں اور ہیلے بہانے بنائے, اتنے مہینوں سے تو انہوں نے ڈیلے اس کو کر دیا, اور ساتھ ان کے سہولت کاروں نے بھی ان کی نیچرلی مدد کی اس میں, لیکن ان کا جواب کیوں نہیں دیتے آ کے؟ ٹھیک ہے سر, وہ جو گھڑیاں انہوں نے بیچی ہیں, اس کا جواب وہ جو گھڑیاں انہوں نے بیچی ہیں, وہ جو گھڑیاں جس کو اسلام آباد میں بیچی, جس دکان والے کو, اس نے کہہ دیا کہ یہ میری جعلی رسید ہے, رسید میری نہیں. انکار کر دیا سر. میں پرٹیکولرلی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا, ٹائم کم ہے, ایک چھوٹا سا بریک لوں گا پھر واپس آتا ہوں. ویلکم بیک. فیصل صاحب میرے پاس 6 منٹ ہے, 2-3 کوشچن ہیں چھوٹے چھوٹے, اس کا جواب بھی چھوٹا چھوٹا آ جائے تو بہت کلیئر ہوگا. ایک تو یہ ہے کہ سر یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ الیکشن اکتوبر یا نومبر میں ہو جائیں گے سر, آپ کیا سمجھتے ہیں, ہو جائیں گے؟ ڈاکٹر صاحب میرے مطابق تو آئین کے مطابق تو الیکشن ہو جانے چاہیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میری یہاں پہ ایک اپنی میری ایک اس میں سوچ بھی ہے کہ الیکشن اگر ہونے, دیکھیں الیکشن جسٹ فار دا سیک آف الیکشن اگر کروائیں گے تو مسائل کا حل وہ نہیں ہے. اگر 2018 کی طرح کے الیکشن کروانے ہیں تو وہ تو پھر آپ سمجھتے ہیں جو صورتحال آگے جا کے بننی ہے جس طرح ماضی میں ہوا ہے. میرے مطابق الیکشن ہونے چاہیے, اور الیکشن اس طریقے کے ہونے چاہیے کہ ان کی کریڈیبلٹی پہ کسی قسم کا کوئی شک نہ ہو. اور یقیناً ہمارے الیکشن کمیشن میں جو ہمارے ارباب اختیار بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے منجے ہوئے ہیں, ایکسپیرینس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ اس چیز کو انشور کریں کہ جس وہ آپ کہتے ہیں نا جی 1 مین 1 ووٹ, کے اگر میں اپنا ووٹ ڈالنے جاتا ہوں وہی ووٹ تو میرا ووٹ کاؤنٹ بھی ہو. ٹھیک ہے, یہ نہ ہو جس طرح وہ روس کے سابقہ اس کے اسٹالن کی ہم مثالیں دیتے ہیں, اس نے کہا تھا کہ ڈیموکریسی میں اٹس ناٹ دوز جو ووٹ ڈالنے جاتے ہیں وہ کاؤنٹ ہوتے ہیں, اصل میں میٹر وہ کرتے ہیں جو اس کو جو ووٹوں کو کاؤنٹ کرتے ہیں جا کے. اگر یہ سلسلہ بنے گا تو پھر ہمارے مسئلے بنتے رہیں گے. اچھا سر مجھے یہ بتائیے, وقت کم ہے, مجھے یہ بتائیے کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ موجودہ حکومت جس نے IMF سے معاہدہ کر لیا ہے, اس کو مزید ٹائم ملنا چاہیے, کوئی بھی ایسی صورتحال بنا کر آئینی اور قانونی طریقے سے, ایمرجنسی کچھ بھی, یا پھر کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو زیادہ ٹائم دے دینی چاہیے. کچھ کا مطالبہ ہے کہ پاکستان میں نیشنل گورنمنٹ آ جانی چاہیے. یہ 3 سوال کا جواب, چھوٹے چھوٹے جواب چاہیے سر. پھر ایک اور اہم سوال ہے. ڈاکٹر صاحب میں تو آئین کے مطابق ہی بات کروں گا
کیونکہ اگر کوئی نیشنل گورنمنٹ آتی ہے وہ تو آئین سے ماور ہوگی, اس کے بارے میں تو میں کوئی اسپیکولیٹ نہیں کروں گا. جو آئین میں یہ بڑے واضح ہے کہ اگر کوئی ایسے ایشوز ہوں ملک کے سامنے, جس طرح فائنینشیل ایشوز ہیں یا کوئی سیکیورٹی ایشوز ہیں, تو اس اسمبلی کی مدت 1 سال بڑھائی جا سکتی ہے, ایمرجنسی کے تحت بڑھائی جا سکتی ہے. تو یہ آئین کے مطابق ہے. اب یہ آپشن گورنمنٹ نے لینا ہے. جو وہاں پہ ارباب اختیار بیٹھے ہیں, جو جماعتیں وہاں بیٹھی ہیں, جس میں ہماری جماعت بھی شامل ہے, انہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ملک کی صورتحال کیا ہے. کیونکہ دیکھیں ملک ہمیشہ پہلے ہوگا, باقی الیکشن تو ہوتے رہتے ہیں. الیکشن اپنا آج ہی ہوں گے, 1 سال بعد ہو جائیں گے. یہ بات ہے. ٹھیک ہے. دوسری جو اس میں امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ تمام جو پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں, میں پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کی بات کروں گا, جو کہ سیریس سٹیک ہولڈرز ہیں وہ, اور ہماری جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے, ان کو پاکستان کے فیوچر کے حوالے سے بڑے ٹھوس فیصلے جو ہیں وہ ابھی سے کرنے چاہیے. اگر ابھی تک انہوں نے کیے نہیں ہیں تو ان کو کر لینے چاہیے, کیونکہ ہماری اکانومی کا حال بہت ہی برا ہے, بہت ہی خستہ ہے. اور یہ میرے خیال میں بہت بڑی بلیسنگ ہے کہ ہماری آئی ایم ایف کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ فائنلی ہو چکی ہے. لیکن یہ ایک بڑا شارٹ ٹرم کا یہ ارینجمنٹ ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ابھی وی آر آؤٹ آف دا ووڈز, ہم ابھی تک ہم خطرے سے باہر, ہم نے خطرے کو ختم کر دیا ہے. اس لیے آج, اور یہ دیکھیں یہ خوشی کی بات ہے میرے مطابق, ہمارے پرائم منسٹر جو ہیں وہ جا رہے ہیں اکنامک پروگرامز کر رہے ہیں. آج ان کا ایک ایگریکلچر بھی بڑا امپورٹنٹ, جی سر بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اس میں آرمی چیف وہ کہتے ہیں, جس میں ہمارے آرمی چیف بھی گئے ہوئے تھے. یس سر, تو بہت بڑا یہ ہے. اور یہ ایک بہت ٹھوس پروگرام ہے جس سے پاکستان کی شہید معیشت کو استحکام ملے گا. اور سی پیک بھی جو چل پڑا ہے دوبارہ وہ بھی بہت ہے. سر ایک بات ہے, اگلا وزیر اعظم کس کو دیکھ رہے ہیں سر؟ جی ڈاکٹر صاحب, میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ میں وہ پامس یا نجومی نہیں ہوں پھر بھی سر جو میں یہ بات کروں. لیکن میرے مطابق جو موجودہ سیٹ اپ ہے, اس کو جو گورنمنٹ چلا رہا ہے, یہ میری ایک پولیٹیکل میری سوچ ہے اور میری یہ انڈرسٹینڈنگ ہے, میرے کچھ تجزیہ بھی ہے. اسی موجودہ سیٹ اپ میں ہی سے ہی اگلا وزیر اعظم اور اگلی حکومت مجھے بنتی ہوئی نظر آتی ہے. جی آپ سمجھتے ہیں کہ سر یہ وہ بھی اتحادی ہوگی یا کسی کو اتنا مینڈیٹ مل جائے گا جو موجودہ صورتحال ہے کہ وہ اپنی حکومت بنا لے؟ بس آخری سوال. میرا خیال ہے کہ موجودہ حالات میں کسی ایک سیاسی جماعت کے لیے 172 ایم این ایز لینا بڑی بات ہے, بہت پورے کرنے ایک بہت بڑا چیلنج. آخری سوال, اگلی حکومت بھی جو ہے وہ بھی اتحادی ہوگی. آخری سوال, صدر صاحب عارف علوی صاحب چاہ رہے ہیں, اب نئے صدر ہے, ایک بڑا معتبر اور بڑا سیاسی زیرک نام آ رہا ہے سامنے, مولانا فضل الرحمان صاحب کا. آپ ووٹ ڈالیں گے سر ان کو؟ ایک منٹ. میں تو اپنی پارٹی کا پابند ہوں, تو میں جس پارٹی میں ہوں, جو پارٹی حکم کرے گی ہم تو اس کے مطابق جائیں گے. لیکن مولانا صاحب ایک بہت ہی ایک منجھے ہوئے سیاستدان ہیں, ایک بہت بڑے سیاسی لیڈر بھی ہیں, اور ایک میرے ذاتی طور پہ بھی ان سے ایک وہ تعلق رشتہ ہے. ٹھیک, تو یقیناً